الذين قالوا لاخوانهم وقال الذين لو اتاهم ما قتلوا قل فادروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقين ولا تحسبن باقی جنگ کے اندر جو شہید ہو جائیں گے گمان نہیں کرنا لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله الذين قتلوا في سبيل الله مفعول اول بنے گا لا تحسبن کا گمان نہ کرنا جو اللہ کے راستے مارے جاتے ہیں امواتا ان کو مردہ نہیں کہہ دینا بل ہم احیاء عند ربهم بلکہ اللہ کے ہاں وہ زندہ ہے یرزقون ان کو کھلایا جاتا ہے بل ہم احیاء کائن عند ربهم پہلے خبر ہے ہم کے لیے یرزقون دوسری خبر ہے ان کو کھلایا پلایا جاتا ہے جنت کے رزق میں سے فرحین حال ہے یرزقون کے ذریعے ضمیر سے فرحین بما آتاہم اللہ اللہ نے جو کچھ ان کو دیے من فضل اپنی مہربانیوں سے اپنی مہربانی سے جو نعمتیں دی اس پر وہ خوشی ہے شہداء خوشی کرتے ہیں ویستبشرون اور خوش ہوتے ہیں شہداء بالذین ان مجاہدین پر بالذین ان مجاہدین پر لم یلحقوا بہم من خلفہم جو مجاہدین اب تک شہید نہیں ہیں ان کے ساتھ جا کر کے ملے نہیں ہیں وہ اللہ کا بھلا کرے شہداء یستبشرون خوشخبری حاصل کرتے بالذین ان مجاہدین پر لم یلحقوا بہم جو ان کے ساتھ ابھی تک ملے نہیں ہیں یعنی غازی میدان میں لڑ من خلفہم پیچھے کس طرح خوش ہوتے ہیں اس کے ساتھ یستبشرون کے ساتھ متعلق ہے یا کہہ دو الذین سے بمنزل بدل کے ہیں خوش ہوتے ہیں اس بات پر بھی اللہ خوف علیم یہ آنے والے مجاہدین پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا ولا هم يحزنون على ما فاتهم في من الدنيا دنیا میں جو کچھ رہے گا اس پر بھی افسوس نہیں کریں گے خوف اور حزن کا فرق آپ کو بتا چکا ہوں سمجھے یہ بار بار گزر رہا ہے اس لیے یستبشرون جملہ استئنافیہ یستبشرون بنعمت من اللہ یہ شہداء اللہ کی نعمت پر بھی خوش ہوتے ہیں اللہ کی جانب سے نعمت پر وہ فضل اللہ کی فضل پر بھی خوش ہوتے ہیں مولانا نعمت من اللہ سے مراد اپنے اعمال کے ثواب پر خوش ہوں گے نعمت من اللہ کہ ہمارے جہاد پر اور ہمارے اعمال صالحہ پر ہم کو بدلہ مل گیا اور فضل من اللہ سے مراد ہے اور زائد چیز کو بھی دیکھ کر کے خوش ہو جائیں گے ہاں معلوم زائد یہ ہے کہ وہ اللہ کی زیارت کریں گے یستبشرون بنعمت من اللہ کا معنی بثواب اعمالہم الصالحۃ فی الدنیا یستبشرون بنعمت من اللہ اے بثواب اعمالہم الصالحۃ فی الدنیا عمل صالح میں ان کے جو بدلہ ہے اس پر خوش ہو جائیں گے وفضل اور ایک زائد چیز میں ادھر قرآن نے اس کو فضل کہا سورہ یونس میں زیادت کہا بولو ادھر فضل کہا سورہ یونس میں زیادت کہا سورہ کاف کے اندر مزید کہا لَهُم مَا يَشَاءُونَ جو بھی چاہیں گے جنتی سب کچھ ان کو ملے گا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ایک زائد بھی نعمت ہے ہمارے پاس مانگو مانگو کہیں گے اللہ کیا مانگیں گے حوریں بھی دیا اپنے انبیاء کی بھی زیارت کی حوریں بھی مل گئی سارے فروٹ بھی مل گئے مزے کر رہے سب کچھ کوئی چیز باقی نہیں رہی فرمایا نہیں ایک چیز اور بھی ہے اللہ پردے ہٹائیں گے اپنی زیارت کرائیں گے واہ یہ مزید بھی ہے سورہ یونس میں زیادت ہے یہاں پر فضل ہے سمجھتا ہے خلافا للمعتزلۃ والرافضۃ معتزلہ رؤیت باری تعالیٰ کے بھی قائل نہیں اور رافضی بھی قائل نہیں ان کو پتہ ہے کہ اللہ ویسے ہم سے ناراض ہے وہ قائل بھی نہیں اور ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ سمجھے الحمدللہ جو خود اپنے آپ کو محروم سمجھے سبحان اللہ جو خود ہی کہے کہ میں ایسا بے غیرت ہوں کہ خدا کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں سمجھے جو خود اس بات کو مانے ہمیں اس کی بتانے کی ضرورت کیا ہے دلائل پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے کہتے ہیں اللہ کو دیکھیں گے نہیں بولو اللہ کو دیکھیں گے نہیں بالکل نہیں دیکھو گے اس لیے کہ اللہ مومنین کو زیارت کرے گا تم کتے ہو حدیثوں میں یہ تھوڑی آتا کہ خنزیروں کو بھی اللہ اپنی زیارت کرائے گا سمجھے بہت اچھی بات ہے سمجھے تم سے مناظرہ کی ضرورت بھی نہیں ہے ہاں ملنگو تو خود ہی اگر تم کہتے کہ ہم دیکھیں گے تو پھر ہم کہتے کہ تم روح سیاہ ہو کیسے دیکھو گے پھر مناظرہ ہوتا کہ تم کہتے ہیں ہم اس حالت میں بھی اللہ کو دیکھیں گے ہم کہتے ہیں کہ تم اس طرح بے ایمان ہو کر کے کیسے دیکھو گے پھر مناظرہ ہوتا اور تم شکر ہے کہ تم خود کہتے ہیں ہم نہیں دیکھیں گے یعنی ہم ہے بے ایمان ہم نہیں دیکھیں گے تو متعین ہے کہ ہم ایمان والے ہم ہی دیکھیں گے یہ ہو گیا مولانا اس بات پر خوش ہوں گے اللہ کی نعمت پر اللہ اعمال کا ثواب دے وفضل اللہ کی زیارت پر اور اس بات پر خوش ہوں گے کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُجَاهِدِينَ اللہ مجاہدین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا سمجھے مومنین یہ مجاہد تھے اب یہ سارے احد والے 700 سے زائد تو مخلص سمجھے یہ تھے
منافق کچھ شامل ہو گئے تھے جو ثم انزل کے تحت میں آپ کو بتا چکا ہوں، اور تم کہتے ہو صرف 13 صحابہ رہ گئے باقی سارے مرتد ہو گئے، تو تمہاری تاریخی روایت کو تمہارے منہ پہ ماریں گے۔ اور المومنین یہ سارے احد والے، اور پھر یہ کہ حدیبیہ کے موقع پر درخت کے نیچے جنہوں نے بیعت کی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، ان کو تاریخ سے اور اس طریقے پر نہیں ہوگا۔ یہ صحابہ آسمان پہ چڑھے ہوئے، تمہارے ٹر سے کوئی نہیں گرے گا، سمجھتے؟ یہ آسمان پہ گرے ہوئے، تمہارے ٹر سے کچھ نہیں ہوگا، جتنا انڈا کھاؤ کچھ بھی کھاؤ اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ خیال کر لینا مولانا جیسے احد میں ان کو شکست ہو گئی ظاہری، صحابہ زخموں میں چور چور تھے، پہلا دن گزر گیا، ابو سفیان اپنے لشکر کو خالد بن ولید یہ لے کر کے گئے، دور گئے، پھر وہاں راستے پر پھر لوگوں نے ابو سفیان کو ملامت کی کہ مسلمانوں کو ہم نے ایک شکست دی، مسلمان 70 شہید ہو گئے، باقی زخمی بھی ہو گئے، تو ان کے جو بڑے تھے بچے کچے ان کو ہم نے کیوں نہیں مارا؟ اب وہی دوبارہ سر اٹھائیں گے، محمد بھی بچا ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر عمر عثمان علی یہ سارے بچے ہوئے، کتنی غلطی ہم نے کی۔ 70-80 میل کے فاصلے پر جا کر کے پھر ابو سفیان وہاں سے واپس ہو گئے، سمجھے؟ ادھر سے معبد الخزائی انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہاں پہنچے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں فرمایا کہ بھئی اندیشہ ہے کہ یہ لوگ واپس آئیں گے مدینہ پر حملہ کریں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ نکلو، یہ یہاں سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر مقام حمراء الاسد پہ نہیں پہنچے، یہاں سے معبد الخزائی نے دیکھا، معبد کو کہا کہ حضرت آپ زخمی، مجھ سے کون سی خدمت ہے؟ حضرت نے فرمایا آپ سے کوئی اور خدمت نہیں ہے، اگر ابو سفیان مل جائے، اس کے لشکر مل جائے تو ان کو یہ جو آپ ہمارے ساتھ تعاون کرے۔ تو یہ معبد گیا، ابو سفیان کے ساتھ جہاں ملا، انہوں نے کہا مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ یہ اس نے ابھی تک اپنے اسلام کا اللہ آپ کا بنا کر اظہار نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان سخت تیاری کر رہے ہیں، سمجھے؟ اور ابو سفیان نے ادھر سے وفد عبد القیس کو اور اسی طرح یا نعیم کو، الذین قال لهم الناس مل گیا، اس الناس سے نعیم مراد ہے ایک فرد، ان کو کہا کہ تم جا کر کے محمد کو، اگر وہ محمد رسول اللہ تیاری کر رہا ہے تو ان پر پریشر ڈالنا کہ مکے والے لوگوں نے سخت تیاری کی ہے، اب دوبارہ حملہ کر رہے ہیں۔ حضرت صحابہ کو لے کر کے یہاں سے پتہ چل گیا کہ وہ حملہ کر رہے ہیں، تو صحابہ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، زخم خوردہ تھے لیکن پھر بھی تیار ہو گئے۔ صحابہ یہاں سے نکلے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان وہاں سے مشورہ ان کا ہو گیا لیکن اس کو ہمت نہیں، وہ واپس ہو گئے، پھر مکے چلے گئے۔ الذین استجابوا، وہ صحابہ، یہ سین یہاں طلب کے لیے نہیں ہے، زائد ہے، الذین اجابوا کے معنی میں ہے، الذین استجابوا للہ، بخاری شریف میں دیکھ لینا، الذین استجابوا للہ، جنہوں نے اللہ کی بات پر اور رسول کی بات پر جنہوں نے لبیک کہا، قبول کیا اس کو، من بعد ما اصابهم القرح، بعد اس کے کہ ان کو زخم لگ گیا تھا، یہ بنے گا مبتدا، سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ القرح فاعل اصابہ کا ہو گیا، مضاف الیہ جار مجرور استجابوا کے ساتھ موصول صلہ مبتدا ہو گیا، للذین احسنوا منہم، جو ان میں سے نیکوکار ہے، وللذین اتقوا، جو متقی ہے، یہ جار مجرور موصول صلہ خبر مقدم، اجر عظیم، ان کے لیے اجر عظیم ہے، یہ پورا جملہ پھر خبر بنے گا الذین استجابوا کے لیے، استاخو بڑھ بچے جن کو زخم لگے بعد اس کے، جنہوں نے لبیک کہا اللہ رسول کی بات پر، من بعد ما اصابهم القرح، جب کہ ان کو زخم لگ گیا، للذین احسنوا منہم، جو ان میں سے نیکوکار ہے، وللذین اتقوا، جو ان میں سے اللہ سے ڈرنے والے، ان کے لیے اجر عظیم، اجر عظیم ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الذین استجابوا سے بدل ہے الذین قال لهم الناس، ان سے نعیم نے کہا، یہاں الناس کا اطلاق اللہ کا فرد واحد پر ہوا، اسی طرح بخاری کہتے ہیں طائفۃ، ان کا اطلاق ایک فرد پر بھی ہوتا ہے، بخاری شریف آپ پڑھیں گے، الذین قال لهم الناس، نعیم نے ان سے کہا تھا، ان الناس قد جمعوا لکم، اہل مکہ نے قد جمعوا لکم اسلحۃ کثیرۃ، بہت سے سلاح جمع کر، فخشوا، پس ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، فزاد ایمانہم، یہ تمجیز محول عن المفعول ہے، سمجھ میں آ گئی نہیں؟ فزاد ایمانا، فزاد هذا القول ایمانہم، اس قول نے صحابہ کی ایمان کو بڑھا دیا، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل اللہ، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل اللہ، بہترین وکیل ہمارا اللہ ہے۔ مولانا مولوی منظور کو بولنا نہیں آتا، مولوی منظور کسی مضبوط وکیل کو پکڑتا ہے اور اس کو کہتا ہے کورٹ میں جا، ہمارا مقدمہ لڑ، تیرا جیت تیری جیت، میری جیت، تیرا ہارنا میرا ہارنا، یہی ہوتا ہے وکیلوں کا، سمجھے؟ اس لیے اللہ کو اپنا وکیل بناؤ، اللہ کبھی ہارے گا نہیں، تمہارا مقدمہ لڑے گا، سمجھے؟ اس وجہ سے اللہ تعالی ہمارا وکیل ہے۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تم یاد رکھو گے کہ جو آج میں تم سے کہہ رہا ہوں،
وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنا سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر لیتا ہوں، میرا وکیل اللہ ہے۔ یہ رجل مومن من آل فرعون نے کہا۔ فرماتے ہیں کہ فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ کی انعام کے ساتھ یہ لوگ واپس ہو گئے، وَفَضْلٍ اور فضل کے ساتھ۔ یہاں نعمت سے مراد عافیت اور سلامتی کے ساتھ صحابہ واپس ہو گئے مقام حمراء الاسد سے، اور فضل سے مراد یہ ہے ایمان ان کا بڑھ گیا۔ یہاں فضل سے مراد ایمان۔ لم یمسسہم سوء، کہ اس طرح واپس ہو گئے، حال یہ کہ لم یمسسہم سوء، ان کو کوئی ناگواری بھی نہیں گزری، مانا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ واتبعوا رضوان اللہ، اللہ کی رضامندی کے در پر یہ سارے مجاہدین، اللہ خود کہتے ہیں اللہ کی رضامندی کی در پہ ہے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ذات ہے۔ باقی کوئی مومن کو کوئی کسی سے ڈرا نہیں سکتا، انہوں نے ڈرا تو دیا، لیکن انما ذالکم الشیطان، یہ ذالکم اللہ آپ کا بلا کا بنے گا، مبدل منو الشیطان بدل یا معطوف، یہ مبتدا بنے گا، یخوف اولیاء اس کے لیے خبر، یہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، اس کا ترجمہ کرو یخوف من اولیاءہ، اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، سمجھتا ہے؟ یا اپنے دوستوں کو شیطان ڈراتا ہے، مومن کو نہیں ڈرا سکتا۔ فلا تخافوا وخافون ان کنتم مؤمنین، ان سے ڈرو نہیں، مجھ سے ڈرا کرو اگر ایمان ہے۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، جو لوگ کفر میں سبقت کرتے میرے نبی، وہ آپ کو پریشان نہ کر دے۔ انہم جملہ تعلیلی ہے، انہم لن یضروا اللہ مضرۃ شیء، آپ کو بتا چکا ہوں، یہ کچھ بھی نقصان نہیں دے سکیں گے اللہ کو۔ یرید اللہ اللہ یجعل لهم حظا کائنا فی الاخرۃ، اللہ ان کے لیے چاہتا ہے کہ آخرت میں، جنت میں، آخرت کا معنی جنت، جنت کا کوئی ایک حصہ بھی ان کے لیے نہ کرے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، انہی کے لیے سنگین قسم کا عذاب ہے۔ ان الذين اشتروا الكفر بالایمان، جو لوگ استحبوا یا اختاروا الکفر، کفر کو اختیار کر لیتے بالایمان، ایمان کے مقابلے میں، یہ ان کا اسم ہو گیا موصول صلہ، لن یضروا اللہ مضرۃ شیء، اللہ کو کسی قسم کا نقصان نہیں دیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، انہی کے لیے عذاب علیم ہے، اور علیم مولم اور موجے کے معنی میں آپ کو قانون بتا چکا ہوں۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، آگے فرماتے ہیں کہ کافر اپنی دولت پر، کافر اپنی طاقت پر نازان نہ ہو۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر یہ گمان قرآن سمجھ لینا، انما، یہ ما موصول ہے مولی صاحب، انما نملی ہے لہم، جو کچھ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، یہ موصول صلہ مل کر کے ان کا اسم بنے گا، خیر لانفسہم اس کے لیے خبر بنے گی، ورنہ ٹوپی تمہاری گرے گی۔ یہ ماء کافہ نہیں ہے، یہ ما موصول ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافر گمان نہ کرے، انما نملی لہم، جو کچھ ہم ان کو مہلت دیتے ہیں، خیر لانفسہم، یہ ان کے لیے اچھا ہے، نہیں، یہ ایسے نہیں، انما نملی ہے، انما نملی لہم، یہ ما کافہ دوسرا والا، سمجھے؟ انما نملی لہم، ہم ان کو جو مہلت دیتے ہیں، انجام کار لیزدادوا اسما، اے لیزداد اسمہم، تاکہ ان کا گناہ بڑھ جائے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِینٌ، رسوا قسم کے ان کے لیے عذاب ہے، اس لیے کہ مومن کے لیے عذاب مطہر ہوتا ہے، کافر کے لیے عذاب مہین، فرق آپ کو بتا چکا۔ اس کے بعد جہاد کی مشروعیت بتاتے، جہاد کس لیے ہوتا ہے؟ فرماتے کہ جہاد اس لیے مشروع ہوتا ہے تاکہ پتہ چلے کہ کون لڈ ہے کون لڈو ہے، بولو کون لڈ ہے اور کون لڈو ہے۔ لڈ وہ ہوتا ہے کہ جس کو آدمی نکالتا ہے، لڈو وہ ہوتا ہے جس کو کھاتا ہے۔ جہاد اس لیے ہوتا ہے کہ کھرے کھوٹے کا پتہ چلے، مومن منافق کا پتہ چلے کہ کون سچا مومن ہے یا منافق کے اوپر کا ایمان ہے، کھرے کھوٹے کا پتہ، یہ خیال کر لینا۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، ما کان اللہ، یہ لام جہد مولانا، ما کان اللہ مریدن لان یذر المؤمنین، اللہ یہ ارادہ نہیں کرتا کہ مومنین کو چھوڑ دے، الا ما، اس خباثت والے حالت پر کہ جس انتم علیہ کائنون علیہ، جس پر تم سارے کے سارے مومن اور مسلم جس پر کٹھے ہو، جس حالت پر، اس حالت پر اللہ نہیں چھوڑے گا، بلکہ اللہ کھرے کھوٹے کو الگ کرنا چاہتا ہے۔ ما انتم علیہ کا ترجمہ، ما انتم کا مخاطب مخلوط الاخلاط من المسلمین و من المنافقین، سب اس حالت پر جو خلط ملط والی تمہاری حالت ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ اس حالت پر تمہیں چھوڑے۔ حتیٰ یمیز الخبیث، یہاں تک کہ اللہ کافر کو اور منافق کو الگ کر دے گا، من الطیب، پکے مومن سے، مجاہد سے، سمجھتا ہے؟ حتیٰ یمیز الخبیث، یہ متعلق ہوگا، اللہ آپ کو بھلا کریے کہ ما قبل کے ساتھ، ٹھیک ہے مولانا؟ ما کان اللہ مریدن لیذر المؤمنین، الا ما انتم علیہ موصول صلہ مل کر کے یہ متعلق ہوگا، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ یذروں کے ساتھ، حتیٰ یمیز الخبیث، یہ بھی اسی طرح، یا مریدن کے ساتھ۔ وما کان اللہ لیطلعکم، اللہ تعالیٰ تمہیں مطلع نہیں کرتا علی الغیب، منافقین کے دلوں میں جو کچھ ہے۔ وما کان، ہمیں کیوں پتہ نہ چلے کہ کون منافق ہے؟ فرمایا ما کان اللہ لیطلعکم، ما کان اللہ مریدا لان یطلعکم، اللہ یہ چاہتا نہیں کہ تمہیں مطلع کر دے علی الغیب، اے اما فی قلوب المنافقین، منافقین کے دلوں میں یہ غیب ہے۔
ولیکن اللہ یجتبی من رسولی، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے من یشاء، جس کو بھی چاہتا ہے نبی کو بتاتا ہے۔ اس لیے میرے نبی نے، میں نے آپ کو بتایا، مدینے میں 12 کٹر منافق تھے، ان کا نام حضرت حذیفہ کو بتایا، باقی وہ کچے منافق تھے، آہستہ آہستہ چل چل کر کے ان کی بڑی تعداد مسلمان ہو گئی، سب کو سبحان اللہ۔ کٹر جو تھے وہ 12 تھے، میں نے عرض کیا۔ ولیکن اللہ یجتبی من رسول من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ اذا کان الامر کذلک، جب حقیقت یہ فآمنوا باللہ ورسولہ، اللہ رسولوں پر ایمان لاؤ، وان تؤمنوا باللہ وبرسولہ، اللہ رسولوں پر ایمان لاؤ گے، وتتقوا اللہ فی المامورات وفی المنہیات، مامورات اور منہیات میں اللہ سے ڈرو گے، فلکم اجر عظیم، تمہارے لیے اجر عظیم ہوگا۔ ولا یحسبن، اس کے بعد مولانا جہاد میں خرچ کرو، بخل سے کام نہ لو، اس لیے کہ میں نے عرض کیا کہ 4 موضوعات سورہ بقرہ کے تھے، اور اللہ آپ کا بھلا کرے سورہ آل عمران کے اندر بھی یہی ہے، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ اس میں جہاد اثبات التوحید بالوجوہ المختلفت ہے، لیکن اس میں بھی آپ سے عرض کر دیا کہ اللہ آپ کو جہاد اور انفاق فی سبیل۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله، بما آتاهم الله من فضل سے مال مراد ہے، اور بما آتاهم الله متعلق یبخلون کے ساتھ، یبخلون الذین کا صلہ یہ یحسبن کا فاعل ہے، هو ضمیر فصل ہے، اور خیرا مفعول ثانی ہے یحسبن کا، یحسبن 2 مفعول چاہتا، مفعول اول اس کا حذف ہے۔ اب سمجھو، لا یحسبن الذین یبخلون، جو لوگ بخل کرتے ہیں، بما اس مال میں کہ آتاہم اللہ، اللہ نے ان کو دیا، خود ماں کا بیان آ گیا، من فضل ہی، جو ما فمال اللہ نے ان کو دیا، اس میں بخل سے کام لیتے، یہ گمان نہ کر دے بخلہم، اپنے بخل کو، خیر لہم، اپنے لیے اچھا، لیکن یبخلون چونکہ موجود ہے، جو الذین کا صلہ بن کر کے فاعل بنے گا، اس لیے بخلہم مفعول اول کو حذف کر دیا۔ استاب بڑے بچے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، وہ لوگ کی جو بخل کرتے، بما جو کچھ اللہ نے ان کو دیا ہے، بما وہ کیا ہے، من فضل مال اللہ نے دیا ہے، اس مال کے اندر جو بخل سے کام لیتے، یہ بخیل لوگ گمان نہ کرے بخلہم، اپنے بخل کو، خیر لہم، کن کے لیے بہتر ہے، اپنے بخل کو اپنے لیے اچھا سمجھے، بخل کو اچھا، وہ ضمیر فصل ہے، لا محل لہ من الاعراب، کوئی محل اعراب نہیں، صرف ہوا کو رکھا، یہ مفعول اول کی تعین کے لیے کہ مفعول اول کو متعین کرے، اور مفعول اول حضرت اقدس مولانا بخل ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ، جو ان کو دیا اللہ نے من فضل اپنا مال، اس میں بخل سے کام لیتے، یہ بخیل لوگ گمان نہ کر دے بخلہم، اپنے بخل کو، خیر لہم، اپنے لیے خیر، بل ہوا، بلکہ یہ بخل شر لوگوں کے لیے بہت برا ہے، سیطوقون، ان کو توق پہنایا جائے گا، ان بخیلوں کو توق پہنایا، یہ جملہ تعلیلی ہے، ما اس مال کا کہ بخیل ہو بھی، جس میں انہوں نے بخل سے کام لیا، قیامت کے دن، یہ مال، ما سے مراد ما ہے، ما موصول مال اس سے مراد ہے، سیطوقون، ان کو توق پہنایا جائے گا، ما اس مال کا، بخیل ہو بھی، جس میں انہوں نے بخل سے کام لیا، قیامت کے دن، سمجھے؟ ارے بابا یہ تمہاری ملکیت نہیں، میراث السماوات والارض، آسمان و زمین کی میراث اور ملکیت، مملوک للہ، یہ سب اللہ کی ملکیت ہے، تو اللہ کی دیے کو تو خرچ کرو۔ واللہ بما تعملون خبیر، واللہ بما تبخلون خبیر، جو تم بخل سے کام لیتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ اڑے سمجھتے ہیں؟ اس کے بعد فرماتے ان کو سنو، بخیلوں کو، بخیل تو ہوتے ہیں لیکن کچھ کتے بخیل ہوتے ہیں۔ یہود نے کہا کیوں چندہ برائے مسجد، چندہ برائے جہاد، اللہ فقیر ہو گیا، ہم سے چندہ لیتا ہے، اللہ فقیر ہو گیا۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا، اللہ تعالیٰ نے سن لیا ان کی بکواس کو کہ الذین قالوا، یہ کہتے ہیں ان اللہ فقیر، اللہ فقیر ہو چکا ہے، ونحن اغنیاء، ہم غنی ہے، سنکتب ما قالوا، ما قالوا ما مصدری ہے، سنکتب قولہم، ان بکواسیوں کی بات کو بھی ہم لکھتے ہیں، وقتلہم الانبیاء، اور انبیاء کو جو انہوں نے قتل کیا، الانبیاء مفعول قتل مصدر کے لیے، اور انبیاء کو جو قتل کیا بغیر حق ناحق، اس کو بھی ہم لکھتے رہتے ہیں، لیکن نبی کے زمانے کے یہودیوں نے تو انبیاء کو قتل نہیں کیا، ان آباءہم قد قتلوا الانبیاء، لیکن وقتل آبائہم انہم قد کانوا راضین بہ، یہودی اس پر راضی تھے، تو قتل آبائہم الانبیاء کانہم قتل الاولاد، گویا کہ اولاد نے بھی گویا کہ قتل کی، قتل الآباء قتل الابناء،
وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، قیامت کے دن ان سے کہیں گے ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، اس کے جلانے والے عذاب کو چکھ لو۔ ذالک، یہ عذاب اس لیے ہوگا، ذالک العذاب، یہ عذاب اس لیے کائن بما قدمت ایدیکم، جو تمہارے ہاتھوں نے بد کرداری بھیجی، برے اعمال، وَأَنَّ اللَّهَ وَبِأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ظالم نہیں ہے، چھوٹا ظالم ہے۔ اس لیے انور شاہ کشمیری دوبارہ پہنچ گیا۔ عبد القاہر جرجانی کہتے ہیں کہ جہاں نفی داخل ہوتی ہے مقید پر تو قید کی نفی ہوتی ہے، تو اب ظلام اسم مبالغہ، بڑا ظالم، اللہ بڑا ظالم نہیں ہے، قید کی نفی ہوگی بڑے کی، اللہ بڑے ظالم، باقی ظالم ہے۔ اشکال آپ کو سمجھ میں آ گیا؟ تو میں نے مثالیں آپ کو دی، لا یسألون الناس الحافا، بقرۃ لا ذلول ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ولا تکونوا اول کافر بھی، یاد ہے کہ نہیں ہے؟ 4 مثالیں تو یہ گزر چکی ہے کہ یہاں مقید اور قید دونوں کی نفی ہے، یہاں بھی اسی طرح مقید اور قید دونوں کی نفی ہے۔ سمجھتا ہے؟ ایک دوسرا جواب حضرت اقدس قاسم العلوم بالخیرات محمد قاسم نانوتوی کے فرماتے اللہ کی سارے صفات کامل ہے، اسلام آباد کی طرح نہیں ہے جو میں نے آپ کو بتایا، راستے ہموار نہیں، درخت پھلدار نہیں، موسم کا اعتبار نہیں، نوکری پائیدار نہیں، دوست یہاں کے وفادار نہیں۔ اللہ کی ساری صفات کامل ہے، اسلام آباد کی وزارتوں کی طرح تھوڑی ناقص ہے۔ اب سمجھو، اللہ میں ظلم نہیں ہے بفرض المحال، اگر ظلم ہوتا تو اللہ ظالم نہ ہوتا، ظلام ہوتا۔ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ حضرت اقدس قاسم العلوم والخیرات محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ، سب کو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علماء دیوبند زندہ آباد، علماء دیوبند زندہ آباد، علماء دیوبند زندہ آباد، علماء دیوبند زندہ آباد۔ سمجھتا ہے؟ تیسرا جواب یہ ہے جو دودھ بیچتا ہے، بولو، کھجور بیچتا ہے، تو اس میں مبالغہ کبھی نسبت کے لیے آتا ہے، کہتے ہیں الاویس لبان، دودھ والا ہے، دودھ کی طرف منسوب ہے، دودھ کا کاروبار ہے، الاویس لبان والاویس تمار، کھجور کا کاروبار کرتا ہے، کھجور کی طرف نسبت ہے۔ فرماتے ان اللہ لیس بمنسوب الی الظلم، ظلم کی نسبت بھی اللہ کی طرف درست نہیں ہو۔ واہ، اے ہون مزہ آیا، یہ مبالغہ یہاں نسبت کے لیے ہے، یہ نسبت بھی اللہ کی طرف درست نہیں ہے۔ سمجھے؟ کھڑے ہو گیا؟ تو اس مبالغہ کبھی نسبت کے لیے آتا ہے۔ یہاں تیسرا جواب آپ سے عرض کیا، سمجھے؟ وہ اصل جواب جو تھے وہ تو آپ کو سمجھ میں نہیں ہے، قصہ سب کو سمجھ میں آ گیا، سمجھے؟ ایسے بدبخت ہو الذین قالوا، یہ بھی ما قبل سے بدل ہے، وہ یہود الذین قالوا یہ کہتے ان اللہ عہد لینا، اللہ نے ہمیں تاکید کر کے بتا دیا ہے، اللہ نؤمن لرسول، ہم کسی رسول کی بات کو نہیں مانیں گے۔ دیکھو نؤمن بہ نہیں ہے بلکہ نؤمن لرسول، کسی نبی کی بات کو نہیں مانیں گے، حتی یاتینا بقربان، یہاں تک کہ کوئی ایسا نیاز اور قربانی لے کر ہمارے پاس آ جائے کہ تاکل النار، جس کو آگ کھا جائے، تاکل النار پورا جملہ صفت ہے قربان کے لیے، قربان متعلق ہے یاتینا کے ساتھ۔ اور زمانے سابقہ میں یہ ہوتا تھا، میں نے عرض کیا، قربانی نظر جو جانور کو ذبح کرتے، اگر قبول ہو گئے یہ قربانی تو اوپر سے آگ آ کر کے اس کو جلاتی، اور اگر قربانی نہیں ہوئی تو جلاتی نہیں تھی۔ تو تم نبی ہو تو قربانی کر کے تم لوگ خود کھاتے ہو، ہمیں اس قسم کا کرشمہ دکھا دو جیسے سابقہ انبیاء کے زمانوں میں ہوا، اوپر سے آگ آتی تھی، قربانی کو کھا جاتی تھی، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ الذین قالوا، یہودیوں نے کہا، عہد لینا، اللہ نے ہمیں تاکید کیا، اللہ نے من رسول، ہم کسی رسول کی تصدیق نہیں کریں گے، حتی یاتینا، یہاں تک کہ لے کر کے آئے، بقربان، ایسے نظر و نیاز کہ تاکل النار، جس کو آگ آسمانی آگ کھائے۔ ان سے کہہ دو قل قد جاءتکم رسل من قبل بالبینات، مجھ سے پہلے بھی بہت سے انبیاء معجزات لے کر کے آگے، وبالذی، اور یہ مطالبہ، وبالذی، یہ مطالبہ، قل تم، جو تم کہتے ہو، ان کنتم صادقین، تم بتاؤ، فلم قتلتم، ان کو کیوں قتل کیا؟ میں اگر تمہارے فرمائشی معجزے لے کر کے نہیں آ سکتا، لیکن جنہوں نے فرمائشی معجزے لائے ان کو قتل تم نے کیوں کیا؟ تو فرمایا کہ تم بتاتے ہو کہ نظر و نیاز لے کر کے آگ اس کو کھائے، یہ معجزہ پیش کرو تو ہم تمہیں مانیں گے۔ چلو میں محمد اگر یہ پیش نہیں کرتا، لیکن جن انبیاء نے پیش کیا ان معصوموں کو بھی تم نے قتل کر دیا، اس قسم کے بکواس کرتے ہو، یہ تمہاری ابھی بات نہیں ہے۔
آیا مسئلہ سمجھ میں ہے؟ سبحان اللہ۔ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر یہ کہ آپ کی تکذیب کریں، فَلَا تَحْزَنْ، آپ پریشان نہ ہو جاؤ۔ فَقَدْ كُذِّبَ، یہ کذبوا، ان کذبوا کے لیے جواب نہیں ہے، اس لیے کہ فَإِن كَذَّبُوكَ، اگر آپ کی تکذیب کریں تو سابقہ انبیاء کی بھی تکذیب ہو چکی ہے، سمجھے؟ حالانکہ سبب شرط و جزا سبب مسبب ہوتے ہیں، تو تکذیب النبی اللہ آپ کا بھلا کرے سابقہ کے ساتھ تو نہیں لگے گا، اس لیے فَإِن كَذَّبُوكَ، ان کی تکذیب تو پہلے ہو چکی ہے، سبب پہلے ہوتا ہے، مسبب بعد میں۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَلَا تَحْزَنْ، پریشان نہ ہو جا، یا فَتَسَلَّ، تسلی حاصل کرو، لِأَنَّهُ قَدْ كُذِّبَ، یہ جملہ تعلیلی ہے، قَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ كَائِنُونَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے انبیاء کی تکذیب ہو چکی ہے، جاؤ بالبینات، جو کہ معجزات لے کر کے آگئے، والزبر، صحیفے لے کر کے آگئے، والکتاب المنیر، روشن کتابیں لے کر کے آگئے، ان کی تکذیب ہو گئی۔ باقی اگر کوئی یہاں نہ مانے، چھوڑو میرے پیارے، سب میرے پاس آئیں گے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت آئے گی، کوئی ماں کا لال بچے گا نہیں، ہمارے پاس آ جائیں گے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور تمہیں تمہارا بدلہ دیا جائے گا اعمال کا، یوم القیامت، قیامت کے دن پورا کا پورا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ فَمَنْ أُبْعِدَ عَنِ النَّارِ، جس کو جہنم کے آگ سے دور رکھا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، جنت میں داخل ہو گئی، یہ ہو گیا شرط، فقط فاز، اس نے کامیابی حاصل کی۔ باقی دنیا پر ناز ہو کر کے انبیاء کی تکذیب نہ کرو۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی کچھ نہیں، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، مگر دھوکے کا سامان ہے۔ میرے بھائی، آپ سے بھی میری گزارش ہوگی، میں تو نالائق آدمی ہوں، آپ مجھے بتاؤ کہ پورا دن آپ پڑھتے رہے، مزدور نے مزدوری کی، اے مولویوں، مزدور نے مزدوری کی، پورے دن 4 6 بلاک اٹھا کر کے چوتھی منزل پہ پہنچایا، رات کو غریب تھکا ہوا تھا، کھانا کھا کر کے عشاء کے بعد سو گیا، اور کنگلا ہے، اس کے پاس نہیں ہے کچھ، روزانہ 500 دہاڑی اس کو مل جاتا ہے، اب رات کو سو گیا، شدید سردی کی لمبی راتوں میں خواب میں دیکھ رہا، ہوئے ہے میں جہاں پر رشتہ مانگ رہا تھا، میرا رشتہ، وہاں پر ہم لوگ چلے گئے، میرے والد بھائی چچا چلے گئے، واہ واہ وہ لڑکی میں نے دیکھی ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے، واہ 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 واہ۔ بھائیوں نے رشتہ مانگا، والد صاحب نے ان کے باپ سے رشتہ مانگا، اس نے کہا کہ آج چلے جاؤ، کل آ جانا، پھر شیطان نے اس کو واپس لایا، 10 منٹ 15 منٹ اس میں لگے واپس، اس کے بعد پھر یہ کہ 3 4 دن کے بعد، یہ 3 4 دن 3 4 منٹ میں ہو گئے، پھر واپس یہ لوگ چلے گئے، پھر مٹھائیاں تقسیم کی، رشتہ ہو گیا، پھر اس کے بعد واپس گئے ان کے پاس، اور اللہ کا بھلا، اب اس میں آدھا گھنٹہ لگ گیا، پھر شادی کی تاریخ طے ہو گئی، شادی کی تاریخ 2 مہینے کے بعد، پھر 20 منٹ نہیں ہو گئے کہ 2 مہینے بھی پورے ہو گئے، اس کے بعد اس کی شادی بھی ہوگی خواب میں، واہ واہ، پھر اس کو پجارو گاڑی میں بٹھایا گیا، پھر موتی محل میں لایا گیا، کراچی کے موتی محل میں اس میں رخصتی ہوگی، دائیں بائیں اس کے گن مین ہے، پجارو گاڑی ہے، 4x4 گاڑی ہے، اور ایئر کنڈیشن میں اس کو سلایا گیا، بیوی آ گئی، واہ واہ وہ بیوی، واہ بیوی، اس میں 1.5 گھنٹہ اس کو لگا، شیطان نے یہ ساری ترتیب دی، سمجھ شریف میں آگی نا، اب اس کے بعد رخصتی ہوگی، اس کے بعد آنکھ کھل گئی، ربا وہ گاڑیاں کہاں، وہ موتی محل کہاں، وہ میرے گن مین کہاں، وہ میری بیوی کہاں۔ اس کو سمجھو، خدا کی قسم دنیا کی زندگی کی یہی مثال ہے۔ شیطان ہمیں بہت کچھ دکھاتا ہے، بہت سبز باغ دکھاتا ہے، دکھا کر کے یہ 50 60 سال کی زندگی آخرت کے مقابل میں چٹکیوں میں گزر جائیں گے، گزر کر کے اس کے بعد جب قبر میں جائیں گے، اب حقیقت کھلے گی، سچا نبی تھا، یہ سب جھوٹ تھا، سمجھ رہی میں؟ پھر پتہ چلے گا مولانا صاحب، یہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکہ ہے جیسے اس نے دھوکہ دے دی۔ ملک دنیا جملہ ذوالقرنین را در خانہ بود، وقت رحلت قیمتش بسیار کم مزان بود، پوری کائنات کی حکومت ذوالقرنین کی تھی، لیکن ایک ٹکے کی قیمت بھی اس دنیا کی نہیں رہی۔ ملک دنیا جملہ ذوالقرنین را در خانہ بود، وقت رحلت قیمتش بسیار کم مزان بود، وای این دنیا ظالم بامن نادا چکرد، من برا باغ شمردم آخر او ویران بود۔ ہے ذلیل دنیا، تو نے مجھے کتنا دھوکہ دیا، اس کو ذرا سن لینا، یہ بہت مزیدار۔ دوستی میں کرد بام بے وفا شم سر، دوستی میں کرد بام بے وفا شم سر، اینچ سنگین تر جنون در سر پروان بود۔ سمجھتے ہیں؟
دوستی میں کر دبا بے وفا شم سر، دوستی میں کر دبا بے وفا شم سر، انچ سنگین تر جنون در سر پروانہ بود۔ جب بارش ہوتی ہے چراغوں پر ہزاروں پروانے جمع ہوتے ہیں، یہ بڑا خوبصورت ہے، ایسے لڑتے 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 آپس میں گر جاتے ہیں، پاؤں کے نیچے آ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ یہ خوبصورت اپنی جگہ پر ہے، میں اور آپ ذلیل ہو کر کے یہاں سے جائیں گے، یہ دنیا اسی طرح رہے گی۔ یہ دنیا جس کے کر و فر ہے، کہتے مولوی کا قرآن اس کے سامنے، ترقی کے سامنے رکاوٹ ہے۔ اللہ تمہیں ہدایت دے دے یا میرا رب تمہاری نسلوں کو تباہ کرے۔ سمجھتا ہے کس دنیا پر تم، جو عارف بحقائق کی دنیا سمجھے، وہ بھی مساویہا، جو دنیا کی برائیوں کو بھی جانتے، اس کی قباحتوں کو انبیاء جانتے، علماء جانتے۔ انگریز کے پٹھو، تمہیں تو جیسے کتے کو مردار پر خوشی ہے، تم اس طرح دنیا پہ خوش ہو۔ تم ابناء الآخرت نہیں ہو، تم ابناء الدنیا ہو۔ دوستی میں اب تم پروانے کو کہتے بے وقوف، پروانے اس کا عاشق بے وقوف ہے، جا کر ذلیل ہو گیا، تم دنیا کے عاشق کو اسی طرح ذلیل ہو جاؤ۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعٌ۔ اس لیے ساتھی قوت لا یموت اس کا اہتمام کرے، درودوں کا اہتمام کرے، قوت لا یموت اللہ آپ کو دے دیں۔ لیکن یہ دعا کرو کہ اپنے یہ سوچو کہ صرف اپنی بیوی بچوں کو پیٹ کو پالنا نہیں ہے، خلق خدا کو مستفید کرنا ہے۔ ہر بندہ دور دیکھے، رہتے زمین پر آسمانوں میں دیکھو کہ اللہ مجھے سایہ دار قسم کا درخت بنے کہ میرے سایہ کے تحت کروڑوں لوگ آ جائیں۔ اللہ ہمیں ایسا میٹھا چشمہ بنائے کہ پوری دنیا ہمارے علوم سے سیراب ہو جائیں، پیاسوں کو ہم سیراب کریں۔ یہ کرو جنیدہ پترہ، صرف کتے کی طرح کی کتا، انگریزوں میں کتا اپنے مردار سے پیٹ کو بھرنا چاہ رہا ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ سمجھے؟ ہم امت محمدی ہے، ہم لوگ مقتدا بھی ہے، مقتدی بھی ہے۔ محمد کے مقتدی ہے، لیکن بے دینوں کے سب کے لیے مقتدا بن کر کے راہ راست پر لائیں گے انشاءاللہ۔ اس کا اہتمام کرے ساتھی، سمجھے؟ کون تیار ہے؟ سمجھے؟ صالح احمد علی لاہوری کے اولاد بنو، محمد قاسم نانوتوی کے اولاد بنو، سلیم اللہ خان کے اولاد بنو۔ اڑے چلیے گا مولوی صاحب، لتبن باقی یہودی کرتے رہیں، لتبلون، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، لتبلون فی اموالکم، تمہارے مال کے بارے میں تمہیں آزمایا جائے گا، وانفسکم، جان کے بارے میں، مسلمانوں، ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب سے بھی آپ سنیں گے، الذین اوتوا الکتاب، جو آپ سے پہلے کہ گزر چکے، ومن الذین اشرکوا، اور مشرکین سے بھی آپ سنیں گے، لتسمعن، کعب اللہ آپ کا بھلا کر مفعول آ گیا، اذن کثیرہ، دل آزاری، یہ منہ سے بولتے رہیں گے کتے کی طرح، وَإِن تَصْبِرُوا عَلَىٰ عَذَابٍ، لیکن ان کے عذاب پر صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اللہ سے ڈرا کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ، صبر اور تقویٰ دو چیزیں، اس لیے میں نے آپ کو بتایا، ذالک سے کبھی تثنیہ کی طرف، دو کی طرف بھی اشارہ ہوتا ہے، فَإِنَّ ذَلِكَ كَائِنٌ مِّنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑی پختگی کی بات ہوگی، ہو گیا مولنگو۔ اس کے بعد بتا دے یہود کی قباحت، کہ یہود نے اللہ سے وعدہ کیا تھا، ان کے انبیاء نے بھی، کہ آخری نبی کی تصدیق کریں گے، نبی کے اوصاف کو چھپائیں گے نہیں، لیکن پھر بھی چھپاتے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، یاد رکھ لو کہ جب اللہ پاک نے اہل کتاب سے پکا وعدہ لیا، کس چیز کا؟ اخذ میثاق، خود بخود ایک قسم ہے، یہ جواب قسم ہے، لتبین الناس، بار بار آپ کو بتا جانا، خیال کر لینا، اس کے لیے کوئی قسم نکالنے کی مضبوط ضرورت نہیں ہے۔ اخذ المیثاق کانہ قسم، وہ قسم ہے، یہ جواب قسم ہے۔ اللہ نے یہودیوں سے، اہل کتاب سے وعدہ لے لیا کہ لتبیننہ للناس، تم حق کو، جو آخری نبی کی جو صداقت ہے، اس کو تم بیان کرو گے، ولا تکتمونہ، تم اس کو چھپاؤ گے نہیں۔ جب بیان کریں گے تو چھپا نہیں، جب چھپائے نہیں تو بیان ہو گیا۔ تو دونوں کی کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ فِي الْحَالِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ، اب تاسیس ہوگی۔ فَنَبَذُوهُ، لیکن انہوں نے اس میثاق کو، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اپنے پشت کے پیچھے پھینک دیا، وَاشْتَرَوْا بِهَذَا الْمِيثَاقِ، اس قسم کے مقابلے میں ثمن قلیلا، دنیا کی معمولی ساز و سامان لے لیا، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت برا ہے کہ یہ لوگ جو خریدتے جس کو اختیار کرتے ہیں۔ اب سمجھ لینا مولانا، پیر صاحب تہجد نہیں پڑھتا، لیکن کتاب لکھو کہ ہمارے حضرت کی سفر اور حضر میں تہجد کبھی قضا نہیں ہوتا تھا۔ پیر صاحب نے کبھی جہاد نہیں کیا، بزدل کا بچہ، لیکن پھر بھی لکھو کہ حضرت بڑے مجاہد تھے، دین کے بارے میں کبھی بھی آپ نے کوئی کمزوری نہیں دکھائی۔ یہود کی عادت یہی تھی، نبی کے اوصاف کو چھپاتے تھے، لیکن پھر بھی کہتے تھے کہ ہمیں ہماری تعریف کی جائے کہ یہ بڑے حق گوہے سچے لوگ ہیں۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اب اسی کو لا تحسبن الذین یفرحون،
آپ گمان نہ کرے مخاطب ان کو الذین یفرحون جو خوش ہوتے ہیں بما اتو جو کردار کرتے ہیں یعنی کتمو اوصاف محمد اتو یہی جو کچھ کرتے ہیں اس پر وہ خوش ہوتے ہیں ویحبون اور پسند کرتے ہیں کہ ان یحمدوا ان کی تعریف کی جائے بما اس فعل پر کہ لم یفعلوا جو نہ کر چکے وہ کیا ہے وہ حق ہے بما بالحق الذی لم یبینہ جس کو انہوں نے بیان نہیں کتمان حق پر ان کی تعریف کی جائے پھر بھی ان کو حق گو کہا جائے اللہ کے لیے کس کو سمجھ میں آ گیا جو کام نہیں کیے پھر بھی ان کی طرح فلا تحسبنهم بمفازۃ من العذاب آپ عذاب سے بچ نکلنے والے ان کو گمان نہ کر دیں بمفازۃ کامیابی ہوگی ان کو عذاب سے نکل جائے ایسا نہیں ہوگا ولہم عذاب علیم ان کو عذاب علیم ان کے لیے عذاب علیم کیوں ہے اس وجہ سے عذاب علیم کہ اللہ عذاب علیم دے سکتا ہے وللہ ملک السماوات والارض آسمان و زمین مملوک للہ اللہ کی ملکیت ہے اللہ کی ملک سے کوئی بھی باہر نہیں واللہ علی کل شیء قدیر لہذا اللہ تعالیٰ ان کی رسوائیوں پر اور ان کے کتمان حق پر اس پر اللہ ان کی گرفت کرے گا اللہ قادر ہے اور اللہ کی قدرت آگے بتاتے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل رب سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا اللہ اتنا قادر ہے آسمان و زمین کی پیدائش میں رات اور دن کی تبدیلی میں راتیں بڑی دن چھوٹے دن بڑے راتیں چھوٹی اس میں لآیات کائنۃ لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں عقل مند کون ہوتے ہیں الذین یذکرون اللہ حال کونہم قائمین یہ قیام قائم کی جمع قیام مصدر بھی آتا ہے یہاں پر اسم فاعل ہے الذین یذکرون اللہ قیاما جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں قیام کی حالت میں وقعوداً بیٹھے ہوئے وقائنین علی جنوبی پہلو کے بل پر لیٹے ہوئے ویتفکرون فی خلق السماوات والارض آسمان و زمین کی تخلیق میں فکر کرتے ہیں قائلین یہ کہتے ہیں کہ یقولون یا ربنا ما خلقت هذا المذکور اللہ اس عالم کو آپ نے باطل بیکار پیدا نہیں کیا اس سے ضرور کوئی اس کا مقصد بھی ہے سبحانک نسبح سبحانک اما لا یلیق بک اے اللہ جو چیزیں تیرے مناسب نہیں ہے تیری ذات کی ہم تقدیس و تسبیح بیان کرتے ہیں ان کان الامر کذالک ان قصرتنا اگر ہم سے کوتاہی ہوگی پروردگار ان قصرتنا فقنا عذاب النار عذاب نار سے ہمیں بچا دے یا ربنا یہ جملہ درمیان میں ربنا ربنا یہ ندا آئے گا یہ معترض ہے یا ربنا انک من تدخل النار اے اللہ جس کو تو جہنم میں داخل کرے فقط اخزیتہ تو نے اس کو کیا کر دیا رسوا کر دیا جو جہنم میں خیال کر لینا مومن عارضی طور پر چند دن جہنم میں جائے گا یہ اخزا کے اندر داخل نہیں ہے اخزا والا عذاب وہ ہے جو دائمی ہو بولو اخزا والا عذاب رسوائی وہ ہے کہ جو دائمی ہو ورنہ قرآن میں آیا یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ اللہ نبی کو اور ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا حالانکہ مومن جہنم میں جائیں گے اگر اعمال میں کمزوری رہی ہے لیکن وہ اخزا میں داخل نہیں اصل اخزا اور رسوائی وہ ہے جو دواماً جہنم ہو اس لیے اس آیت میں اور اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ بھائی مومن جہنم میں چلا گیا تو ذلیل ہو گیا اور ادھر اللہ کہتا ہے مومن کو اللہ ذلیل نہیں کرے گا تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ذلیل والا عذاب وہ جو ہمیشہ دائماً ابد الاباد ہو کس کو سمجھ میں آ گیا فلا تو گڑگڑو لہذا گڑ گڑ نہیں کرنا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وما للظالمین من انصار ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں من زائد ہے مولانا یا ربنا اننا سمعنا ندا مناد اے اللہ ہم ایک منادی کی آواز سن چکے منادی کو آدمی نہیں سنتا منظور منادی ہے منظور کو آپ نہیں سنتے منظور کی آواز کو سنتے یا ربنا اننا سمعنا ندا مناد وہ منادی اللہ وہ منادی محمد رسول اللہ ہے ینادی للایمان الی الایمان جو ایمان کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے بیان آمنوا بربکم اس کی تفصیل یہ ہے اپنے رب پر ایمان لاؤ فآمنا پس ہم نے ایمان لایا یا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا اس اغفر کا عطف ہوگا آمنا پر انشاء کا خبر پر عطف ہے میں نے عرض کیا سببیت کا تعلق ہے قانون آپ کو بتا چکا ہوں یا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا اے اللہ ہمارے گناہوں کو یہ کہ ڈھانپ دے اور معاف کر دے وتوفنا مع الابرار نیکوں میں ہمیں شامل کر دے نیکوں کے ساتھ ہمارا حشر ہو جائے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی بولو فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی اے جنت دا پتر ہے عباد میں ہو گیا تو آپ پھر توفنا مع الابرار کا معنی ابرار کے ساتھ ہمیں وفات دے یعنی ان میں شامل کر دے ہم ابرار کے ساتھ ہو جائیں مولانا ایک مغفرت ہے سمجھے مغفرت جو ہے نا وہ اللہ کا عدل ہے سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں اور دوسرا اللہ کا بھلا کریے یعنی ایک مغفرت ہے اور دوسرا وکفر عنا سیئاتنا آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا خیال کر لینا میں نے الٹ بتا دیا تکفیر السیئات حسنات کے مقابلے میں ہوتا ہے آپ نے نیکی کر دی گناہ کا کفارہ ہو گیا نیکی کر دی گناہ کا کفارہ ہو گیا اس کا تعلق یعنی ان الحسنات تکفر السیئات یذہبن السیئات تکفر السیئات
حسنات سے سیئات مٹ جائیں گے، یہ تکفیر ہے، سمجھے، کفارے سیئات۔ دوسرا مسئلہ اللہ کا مغفرت الذنوب، مغفرت الذنوب محض اللہ کے فضل و کرم پر موقوف ہے، سب کا سبحان اللہ۔ هذا هو الفرق بین المغفرت وبین التکفیر ایھا المسلمون۔ اور تسی تے ہو یا کسی اکیلا کے وچوں، یا ربنا ما وعدتنا، ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے اللہ ہمیں عطا فرما دے جو کچھ آپ نے وعدہ کیا، علی السنت رسولک، اپنے نبیوں کی زبان پر آپ نے، کہ نیکوکاروں کے لیے جنت ہوگی، بدکاروں کے لیے ولا تخزنا یوم القیامت، قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، آپ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتے، آپ نے قوانین کے۔ اب یہ ساری دعائیں ہو گئیں ایمان والوں کی دعا، فاستجاب لهم ربهم، اللہ نے ان کے یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ کہ ان کی دعا کو قبول کر لیا، منظور کر لیا۔ اس طرح بانی یہ متعلق استجاب، بانی لا اضیع عمل عامل منکم، تمہیں سے کسی عامل کے عمل کو میں ضائع نہیں کر دوں گا، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو۔ بعضکم کائن من بعض، درا حال کہ ایک دوسرے سے تم ایک دوسرے کے تابع ہو، یہ ایک دوسرے سے پیدا ہو۔ فالذین ہاجروا، جو ہجرت والے، واخرجوا، جن کو نکالا گیا گھروں سے من دیار، وأوذوا فی سبیل، میرے راستے میں ان کو تکلیف دی گئی، وقاتلوا، دشمنوں سے لڑتے رہے، وقتلوا، شہید ہو گئے۔ یہ پورا ہو گیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، مبتدا۔ اور لأکفرن عنہم سیئاتہم، میں ان کے گناہوں کو بخش دوں گا، ولأدخلنہم جنات، جنات میں داخل کر دوں گا، ایسی جنتیں تجری من تحت الانہار، ثوابا من عند اللہ، نصیبہم ثوابا من عند اللہ، سمجھے، یہ اللہ کی طرف سے ثواب ہوگا، یہ مفعول مطلق، نصیبہم ثواب، واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ پاک ہے کہ اس ہی کے پاس ہے حسن الثواب، اچھا انجام، اچھا ثواب، اچھا بدلہ۔ باقی کافر خوش ہے، یہ اللہ مزے کر رہے، فرمائیے یہ چند دن کی مزہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا، کافروں کا پلٹنا، سفر، چلنا پھرنا، سفر کرنا فی البلاد، کبھی شام میں کبھی کس ملک میں، یہ آپ کو یہ کہ آپ کو اللہ آپ کو بھلا کرے، یہ آپ کو دھوکے میں نہ ڈالے۔ ہوا متاع قلیل، یہ معمولی فائدہ ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، جہنم مخصوص بھی ضم محذوف ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم، رب التقابل مولانا، لیکن جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، لہم جنات، یہ مبتدا بنے گا، لہم یہ خبر مقدم، جنات، پھر یہ موصوف صفت مبتدا مؤخر، پھر خبر بنیں گے الذین کے لیے، انہی کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، نزلا من عند اللہ، ننزلہم نزلا من عند اللہ، ہم ان کی مہمان نوازی کریں گے، یہ مہمان نوازی اللہ کی طرف سے ہوگی، بس ختم۔ وما ثبت عند اللہ، اللہ کے پاس جو نعمت ما موصول ہے، موصول سے مل کر کے مبتدا بنے گا، خیر للابرار، اس کے لیے خبر بنے گا، ما ثبت عند اللہ، جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر للابرار، متقین کے لیے اچھا ہے، سمجھے۔ اس کے بعد پھر واپس بتاتے ہیں یہود و نصارہ سارے خراب نہیں ہیں، ان میں کچھ لوگ اچھے، وہی پہلے میں نے آپ کو بتایا، استثناء کرتا ہے، جیسے کل بتایا لیسو سواء، یہ سارے کے سارے برابر نہیں، ان میں اچھے لوگ بھی ہیں، اسی کو بتاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں سے بات، لمن وہ ہے یومنو، من لفظی طور اور مفرد، یومنو بھی مفرد، آگے پھر جمع اس کو ذکر کرے گا، لمن یومنو باللہ، جو اللہ پر ان کا ایمان ہے، وما انزل الیکم، اور اس کتاب پر جو تم پر نازل ہوگی، وما انزل الیہم، اور اس تورات اور انجیل پر جو ہم پر نازل ہوگی، درا حال ہے کہ یومنو کی ضمیر سے حال ہے، درا خاشعین للہ، اللہ سے ڈرتے بھی ہے۔ اے جنے دا پتریا، سارا مل کر کے اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ یہ کیا ہے، یہ ان کا اسم ہے، من اہل الکتاب خبر مقدم ہے، لا یشترون بھی اسی طرح یومنو کی ضمیر سے حال ہے، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیات کے مقابلے میں ثمن قلیل کو اختیار نہیں کرتے، اولئک لہم اجر عند ربہم، یہی لوگ ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کریں، ان کے لیے اللہ کیا اجر ہے، انہی کے لیے اجر ہے اللہ کیا، ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ یہ کہ جلد حساب کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، سونگہ سورت کا موضوع اچھا خطیب وہ ہوتا ہے تقریر کی ابتدا اور انتہا دونوں میں مناسبت ہے، تو بڑو چاہیے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، قد افلح المؤمنون، سورت کے آخر میں پھر فرمائے انہ لا یفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، اس سے پہلے انہ لا یحب الکافرین، کافر کامیاب نہیں ہے، بل قد افلح المؤمنون، سمجھتا ہے۔ اب چونکہ جہاد ہے اس لیے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، ایمان والے کافروں کی اذیتوں پر صبر کرو، وصابروا، اس استقامت اختیار کرو، ورابطوا، مورچوں میں مضبوط رہو، ورابطوا، مورچوں میں مضبوط رہو، واتقوا اللہ، ہر صورت میں اللہ سے ڈرا کرو، لعلکم تفلحون، یقیناً تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سورت کے آخر میں اتقوا اللہ، سورت کے ابتدا میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، سورت کے آخر میں اتقوا اللہ، اول میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم، آدھا پارہ ہو گیا۔